اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامہ ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من الناصرین وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی قتل کی تدبیریں سوچی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالادست رکھوں گا۔ پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ امتی تھے وہ حضرت عیسیٰ کی اس تبلیغ سے تنگ آ گئے اور بڑی کوشش کی قتل کرنے کی، حالانکہ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں بھئی سولی پہ وہ لٹک گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ذات پروردگار نے انہیں آسمانوں پہ بلا لیا تھا۔ بس جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اللہ انہیں ان کا پورا صلہ دے گا۔ اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ حضرت مسیح کے حالات و واقعات کو حقیقت کے مطابق بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، کیونکہ عصر رسول میں حضرت عیسیٰ کی تاریخ سے آگاہی کا کوئی وسیلہ موجود نہیں تھا۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یقیناً یہ برحق واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی کی ذات غالب آنے والی ہے۔ یہاں پر مباہلہ ہے جو کہ 4 صدی میں بہت بڑے عالم دین نے بھی، اہل سنت کے علماء نے بھی یہاں پر لکھا ہے کہ جب رسول اللہ
یہ مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جناب حسنین ساتھ تھے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام تھے، اور وہ نصارہ سے مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے۔ جب وہاں پہنچے اور وہاں پہ موجود لوگوں نے دیکھا کہ یہ پیغمبر سوائے اپنے گھر والوں کسی کو نہیں لے آیا، تو انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ یقیناً پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ قبول حق سے پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب بھی نہ بنائیں۔ پس اگر نہ مانے تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو، جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات میں اور انجیل میں تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا ہی کر لیا، اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا حامی بھی ہے اور کارساز بھی ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ اب یہاں پہ ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے اہل کتاب، تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ آپس میں کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید وہ مسلمان واپس لوٹ آئیں۔ یعنی یہودی اتنے زیادہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ان کے اندر گھسیں، ان کے جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور کہیں میں مسلمان، شام کو ہم مسلمان نہیں ہوتے، اور یہ تمہیں دیکھ کر ہی اپنی اس کفر کی طرف پلٹ آئیں۔ اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو، کہہ دیجئے ہدایت بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ لیکن اہل کتاب باہم یہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جیسی چیز تمہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں۔ ان سے کہہ دیے فضل تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہودی حسد کی آگ میں جلتے تھے کہ اللہ نے ان کے علاوہ کسی اور قوم کو نبوت اور کتاب سے کیوں نوازا ہے، اور وہ طرح طرح کی خفیہ سازشیں کرتے تھے، ساتھ ہی اس بات سے گھبراتے بھی تھے کہیں مسلمانوں کے ہاتھ کوئی حجت، کوئی دلیل نہ آ جائے، اس طرح کہیں وہ اللہ کے سامنے ماخوذ نہ ہوں۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ڈھیر دولت کا امین بنا دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، البتہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جسے اگر آپ 1 دینار کا بھی امین بنا دیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ناخواندہ یعنی غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا جو بھی مال ہمارے ہاتھ آ جائے وہ ہمارا مال ہے، اس کا کوئی جان مال کوئی محترم نہیں۔ آج بھی یہ لوگ یہودی اور عیسائی یہی کہتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں فسق و فجور فساد ہو رہا ہے اور مسلمانوں پہ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا خون مال سب کچھ ہم پہ حلال ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں، حکم خدا تو یہ ہے کہ جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تقوی والوں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔